نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد اب اپنے اختتام کی طرف ہے اور طاق راتیں شروع ہو چکی۔ بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سنت اعتکاف کی توفیق سے نوازا۔ یہ بہت ہی عظیم ترین عمل ہے، یعنی ایک دن کے اعتکاف کی جو فضیلت ہے وہ اللہ پاک اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ اور یہ عام دنوں میں بھی اگر کوئی اعتکاف کرے تو اسی طرح یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو رمضان میں سنت اعتکاف کی وجہ سے، کیونکہ رمضان میں ویسے بھی سارے عمل 70 سے جو ہے ضرب کھا کے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے، اور پھر یہ عشرہ کیونکہ شب قدر کے حصول کا ہے تو اس میں شب قدر کی عبادت کا ثواب مزید مل جاتا ہے۔ تو اس میں تو جس حد تک یہ جتنے بھی معتکفین جو اللہ نے جنہیں چنا ہے اپنے گھر میں اپنے مہمان کی حیثیت سے، ان کی بڑی ہی عزت اور عظمت ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کرے وہ اس عزت کو، اس عظمت کو اور اس سمجھنے اور اس کی قدر کرنے والے ہوں، اور اس وقت کو جو یہ 10 دن کا وقت اللہ پاک نے اپنے گھر میں اپنے مہمان کی حیثیت سے انہیں چن کر بلایا ہے، اس کی پوری قدر کریں اور اسے خوب آخرت کے لیے اچھے اعمال کے ذریعے ذخیرہ بنا لے، کیونکہ ایک دن کے اجر جو ہے، یہ تو عام دنوں میں جیسے میں نے کہا کہ 3 خندق دور، تو یہ رمضان میں تو اس کا ثواب یا اس سے جہنم سے دوری معتکفین کو حاصل ہوگی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم اس کو پھر 70 سے ضرب دیں، اور پھر ایک دن جب 70 سے ضرب دے گا تو کتنے خندقیں دور ہو جائے گا، اس طرح 10 دن میں کتنی خندق دور ہو جائے گا، یہ ہم نے کوئی ناپنا نہیں ہے۔ بس اس حدیث سے مراد ہی یہی ہے کہ ہر وہ بندہ جسے اللہ پاک نے اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے چن لیا، سنت اعتکاف کے لیے خصوصی طور پہ، تو یہ سمجھو کہ اگر اس نے اس کے سارے آداب اور اصول بجا لائے اور اس کا حق ادا کر دیا تو انشاءاللہ اب یہ جہنم کا منہ بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کا جو اصل جو مقصد سمجھ میں آتا ہے اس حدیث میں، اس فضیلت کے بتانے کا، وہ یہی ہے۔ اللہ پاک یہ سارے اعتکاف کرنے والوں کو عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ نعمت سے نواز دیا کہ وہ سنت اعتکاف میں بیٹھ گئے، ان کے لیے تو یہ انتہائی زیادہ فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ مگر جن لوگوں نے سنت اعتکاف میں نہیں بیٹھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کیونکہ انسان بہت سے بشری تقاضوں کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ایسا نہیں کہ ہمارا دین جو ہے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے دین میں تو اتنے راستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے آخرت کے اعتبار سے اجر حاصل کرنے اور ذخیرہ بنانے کے لیے، کہ کوئی بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں جن میں ہم نے شب قدر حاصل کرنی ہے، یہ صرف جو ہے معتکفین کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے اس میں تھوڑی سی بھی عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کر کے اس شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ معتکف نہیں بھی ہے تو ان خصوصی طور پہ یہ جتنی بھی راتیں ہیں، طاق راتیں، ان میں جا کے نفلی اعتکاف کی نیت سے بھی یہ جا کے مسجد میں بیٹھ کر یہ ایک بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے ہر وہ شخص جس کو سنت اعتکاف کا موقع نہیں میسر آیا۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، اور پھر جیسے کہ نماز تراویح ہے تو ایک سجدے پر اللہ رب العزت جو ہے 1500 نیکیاں دیتے ہیں، یعنی کہ 40 سجدے پہ 60,000 نیکیاں، اور پھر نوافل تہجد کی صورت میں، پھر دعائیں، پھر ذکر، پھر تلاوت کلام پاک، ان سب کا اتنا اجر ہے کہ یہ جو چند راتیں بچی ہیں رمضان کے آخری، ان کے ذریعے جس کو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ تو ہے ہی بہت بڑا خوش نصیب۔ جس کو اعتکاف میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا ہے، اس کے لیے بھی کوئی دروازے رحمت کے بند نہیں ہو گئے، یا جہنم سے خلاصی کا دروازہ اس کے لیے بھی ویسے ہی کھلا ہوا ہے جیسے کہ معتکف جو کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے، اس کی قدر کو سمجھنا ہے، اور اس کو جو ہے نا ہر حال میں جو ہے اپنے لیے
قیمتی اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا ہے۔ تو اس کی اگر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں یہ سارے ثواب انشاءاللہ بغیر اعتکاف میں بیٹھے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ اس کو ہم اس دنیا میں یہ جو ہم جتنے بتاتے ہیں نا کہ یہ عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک ایک عمل کی فضیلت خصوصیت سے بتائی کہ اتنی لاکھ نیکیاں ملیں گی، یا اتنا اس پر اجر ملے گا، یا جہنم سے اتنی دوری ہوگی، یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے۔ حقیقت یہ کہ اخلاص سے جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ سارے عمل میں لگ جائے گا، اس کو تو اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک خود قرآن میں بھی ایک جگہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اس امت کے اخلاص والے بندوں کو میں بے حساب اجر دوں گا، اور جس اجر کو اللہ پاک بے حساب فرما رہے ہو اس کا ہم دنیا میں کوئی اندازہ یا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ تو اپنے آپ کو صرف تھوڑے دنوں کے لیے کھپانا ہے، یہ سیزن ہے۔ تاجر لوگ اپنے آپ کو سیزن میں زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے پوری طرح کھپا رہے ہوتے ہیں اور بے حساب محنت کرتے ہیں، ایسے ہم نے اللہ کی رضا اور آخرت کی خوب نعمتوں کو اپنے لیے ذخیرہ بنانے کے لیے ان جو بچے ہوئے چند دن ہیں آخری عشرے کے، انہیں جو ہے نا خوب اپنے لیے استعمال کرنا ہے، اور ان کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت میں مغفرت اور جہنم سے خلاصی کو یقینی بنانا ہے، اور گناہوں سے بچنا، ان اعمال سے، ان برے اعمال سے، ان بدکاریوں سے جن سے اللہ کی ناراضگی واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، ان سے بچنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سے تو اجر کما رہے ہوں، ثواب کما رہے ہوں، دوسری طرف سے ہم ایسی کسی غلطی میں، ایسے کسی گناہ میں، ایسی بری لت میں لگے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے وہ سارا اجر ہم سے ضائع ہو رہا ہو۔ تو اس کی پوری کوشش کریں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے اور اس کے صرف چند دن رہ گئے، اس میں شب قدر بھی ہم نے حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، بغیر اعتکاف کے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر کر بھی ہم شب قدر کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ اس کا اگر ہم نے تہیہ کر لیا اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھ لیا تو یقینی طور پر اللہ پاک ہمیں محروم نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔